کچھ کام کرے تاکہ وہ تیرا خادم تیری روح صرف اس بات کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 42ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت بخش، آمین۔ مہربان زندہ خدا، میں ایک بار پھر سے تیرے حضور جھکتا اور آج کے کلام کی خدمت کے لیے تیرے پاک روح کی قدرت اور قوت کو مانگتا، سننے کے لیے فضل اور سننے کے وسیلے سے ایمان کی قوت اور قبول کرنے کے وسیلے سے ہمیں برکت اور سلامتی بخشنا، یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے ہیں، آمین۔ میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے رسولوں کا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، جسے ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ اگر مہربانی کر کے یہ دروازہ بند کر دیں مین گیٹ کو، شکریہ۔ ہر روز ہر بار ہم جب بھی عبادت میں آتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے پچھلی بار اس بات پر ایمفسائز کیا تھا کہ ہمیں اس کو رٹو طوطا بن کر پڑھنے کی ضرورت ہے یا اسے کچھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں نے مناسب جانا کہ ہم آج اسی حصے پر خداوند کے مقدس کلام میں سے سیکھیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اور یہ لفظ معذرت، یہ لفظ تقریباً اس عقیدے میں 2 بار استعمال ہوا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام اقرار الایمان بھی رکھا گیا۔ ہم اس کو رسولوں کا عقیدہ بھی کہتے ہیں اور اسے مسیحی اقرار الایمان بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے مسیحی اقرار الایمان کا کہ ایک مسیحی کا بنیادی ایمان کیا ہے، کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے، اور اس کی امپورٹنس یہ ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس کو سیکھیں، میں اس کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک مسیحی کی زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو اہمیت یہودیت میں گنتی 6 باعث کی ہے، جہاں پر یہ ہر یہودی اقرار کرتا کلمہ شمع کی، جسے یہودی اپنے ایمان کا بنیادی اقرار مانتے ہیں، اور وہ اس کا نام کلمہ شمع کے نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ جیسے عبرانی میں وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کے ایمان کا بنیادی جزو ہے کہ شما یشرعی ادونائی الوہینو یہوہ اخاد، اور وہ اس کلمے کے ذریعے
یہ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ سن اے اسرائیل، تیرا زندہ خداوند ایک ہی خدا ہے۔ سن اے اسرائیل، تیرا زندہ خداوند ایک ہی خدا ہے۔ اسے توحید بھی کہتے ہیں، توحید پرست بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے یہودی توحید پرستی میں، توحید کے ماننے والوں میں سب سے ٹاپ پر ہے، اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے توحید پرستی کا پہلا مذہب، پہلا ٹائٹل جس مذہب کو دیا جاتا ہے، جس فیتھ کے، جس عقیدے کے ماننے والوں کو دیا جاتا ہے، وہ یہودی قوم ہے، یہودی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں۔ یہ سارا آج نہیں ہوگا، شاید یہ مہینہ 2 مہینہ چلے، چونکہ اس کو ہمیں سیکھنا ہے، اس کے ساری کی ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ جس کو ہم یوں ہی پڑھ دیتے ہیں ہر عبادت میں، چونکہ جو بھی چیز کثرت سے ہماری زندگی میں آنے لگتی ہے وہ ہمارے لیے ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، ہم اس کی امپورٹنس کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ کثرت کے سبب سے اس کی اہمیت کم نہیں بلکہ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلی چیز توحید پرست۔ اسی طرح سے ہمارے پڑوسی بھائی جن میں ہم رہ رہے ہیں، اکثریتی برادری، اسلامی بھائی، وہ بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، اور ان کے ایمان کا اقرار اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک وہ کلمہ طیبہ، جو توحید کی علامت ہے، جس میں بھی وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں کے، نوٹ کے، الہ معبود، معبود ایسی ہستی کو، ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، معبود، عبد، عباد، اور یہ سارے اسی چیزیں سے کہ ایسا، ایسی ذات، ایسی شخصیت جس کے سامنے عبادت کے لیے حاضر ہوا جائے، جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، وہ ذات معبود کہلاتی ہے۔ تو لا الہ، اس میں پہلے انکار کیا جا رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا، اس کے معنی ہوتے ہیں مگر یا سوائے، الا مگر اللہ، الا اللہ، کہ الا سوائے اللہ کے، خدا کے۔ تو یہاں پر بھی ساری دنیا کے تمام تر معبودوں کا انکار کر کے ایک ذات کی عبادت اور پرستش کا اقرار پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کی توحید پرستی کا ایمان ہے، اور کوئی مومن اس وقت تک مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہیں لے آتا، اور وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو کنورٹ ہوتا ہے یا پیدائشی طور پر مومنین کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس وقت تک اس ایمان کا حصہ نہیں ٹھہرتا جب تک وہ اس کلمے کو اپنے جی جان سے، اپنی روح سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے
مان نہیں لیتا، قبول نہیں کرتا. لیکن اگر میں یہ بات کروں آپ سے کہ کتنے لوگ شاید ہو کوئی تھوڑی جی کرنٹ لگ گیا ہوئے، کوئی جھٹکا آ گیا ہوئے، ورنہ اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ چھوٹا سا پیسج جو ہم ہر عبادت میں اقرار کے ساتھ خدا کے مذبح پر آتے ہیں، یہ ہے کیا؟ شاید آپ میں سے کبھی بہت سارے لوگوں نے اس پر سوال بھی نہ اٹھایا ہو، سوچا بھی نہ ہو کہ یہ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. محض یہ روایت ہے، یہ رسم ہے کہ ہم عبادت سے پہلے یا عبادت کے بعد میں، یا جو رومن کیتھولک لوگ ہیں وہ اپنی دعا میں اس کو بنیادی طور پر رکھتے ہیں، چونکہ ان کی ساری دعائیں بھی لکھی پڑی ہوتی ہیں، وہ ایک منظم ہوتی ہیں، با ترتیب ہوتی ہیں، وہ حالات کچھ بھی ہو ان کی دعا وہی رہتی ہے. تو اس میں بھی ان کے دعا کا یہ حصہ ہوتا ہے. تو یہ رسولوں کا عقیدہ، تو یہ محض رسولوں کا عقیدہ نہیں ہے. میں نے دو مذاہب کی، دو قوموں کی، دو امتوں کی بات کی کہ جو توحید پرست کہلاتے ہیں اور ان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک وہ کلمہ طیبہ پر ایمان نہیں رکھتا. کوئی یہودی اس وقت تک یہودی ہو نہیں سکتا جب تک وہ کلمہ شمع پر جی جان سے ایمان نہیں رکھتا. اور آپ کے لیے شاید یہ بھی عجیب بات ہو کہ یہودیوں کے عبادت خانوں میں، ان کے جتنے بھی عبادت خانے ہیں جہاں جہاں پر بھی، وہ جب اپنی اذان بھی دیتے ہیں باقاعدہ، جیسے ہم مساجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں جو اس بات کی دعوت ہوتی ہے کہ آپ سارے کے سارے خدا کے گھر میں آؤ، تو یہودی بھی اپنے عبادت خانوں میں ایسے ہی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یا مائک میں، اسپیکرز میں اذان دیتے ہیں، اور ان کی اذان بھی کیا ہوتی ہے؟ یہی کلمہ شمع. کبھی آپ نے سنا ہو تو نہیں، تو آپ کو نیٹ پر مل جائے گا، آپ لکھیے گا کلمہ شمع، تو آپ کو ان کی یہودیوں کی اذان وہ اسی طرح سے جیسے ہمارے اسلامی بھائی مساجد میں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو اسی طرح سے اذان کے ساتھ، اسی انداز میں ردم اور لے کے ساتھ اذان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو یہی جملے اپنی اس اذان میں دہراتے ہیں کہ شمع یشوائیل ادونائی الوہینو یہوہ اخاد. ہم ضرور اس پر بھی سیکھیں گے وقت کے ساتھ کہ یہ اخاد جو توحید کے لیے، واحد ہونے کے لیے عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہے اور توحید پرستی کیا ہے. شاید آج ہم اسی لفظ پر ہی آگے چل ہی نہ پائیں. تو پہلی بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کوئی مومن اس وقت تک مومن مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ کلمہ طیبہ کو دل سے سمجھ کر اس پر ایمان نہیں لاتا. کوئی یہودی اس وقت تک یہودی ہو نہیں سکتا جب تک وہ کلمہ شمع پر دل سے ایمان لاتا نہیں ہے. لیکن مسیحیوں کو پوچھا جائے تمہارا کلمہ کیا ہے تو پتہ ہی نہیں ہمارا کلمہ کیا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. پنڈا کے بیچارے لا علم لوگ اپنے اکثریتی بھائیوں سے سن کر یہی اپنے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ پاک روح اللہ. کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور میں نے کئی مسیحیوں کو یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے ایمان کا اقرار ہے. کئی لوگ جو زیادہ تعداد
آپ کو 98% جو مسیحی ملتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھا. زیادہ تر لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خود خدا تھا. یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت یوحنا کی انجیل میں. اور یہی ہمارے ایمان کے اقرار کے لیے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلمہ ہے. اس کے پڑھنے سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں. لیکن خدا کے لوگوں یہ بات آج جان لو کہ جب کسی مسیحی کو مسیحی بنایا جاتا ہے, مسیح میں کنورٹ کیا جاتا ہے, وہ کسی اور مذہب سے, کسی اور فیض سے, کسی اور عقیدے سے وہ مسیحیت میں آتا ہے, وہ مسیحی بننا پسند کرتا ہے, تو انہوں یہ نہیں کیا جاتا کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا. ہاں یہ ہمارا بنیادی فیض ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسیحی ایمان میں داخل ہونے کے لیے وہ چیز جو کسی بنیادی ایمان کی اور کلمے کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ رسولوں کا تو بولو عقیدہ. تو یہ محض رسولوں کا عقیدہ نہیں. پہلی بات یہ جانے کہ یہ ہر مسیحی کا عقیدہ ہے اور اس کو ہم اقرار الایمان کہتے ہیں. اور اقرار الایمان اگر آج سے کوئی آپ کو یہ سوال کرے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو کی جواب دے رہا ہوں ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آؤں نہیں ہے تک کہ یہ میرا کلمہ ہے. اصل میں اب اگر میں لمبا سرمن نہ ہو جائے لیکن کوئی بات نہیں, ہم ایک ساتھ میں یہ سیکھیں گے. جو بات بھی سامنے آتی ہے ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اصل میں کلمہ ہے کیا؟ کلمہ کہتے کس کو ہے؟ یہ میں نے دونوں مذاہب کے حوالے سے جو بات کی, وضاحت کی, اس کو سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے یہ بات جان جائیں, یہ سمجھ جائیں کہ اصل میں کلمہ کسی مذہب, کسی فیض, کسی عقیدے کے ماننے والوں کی زندگی میں مقام کیا رکھتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بنیادی مختصر ایمان کا اقرار ہے جس کے وسیلے سے اس کے سارے ایمان کی بنیاد تعمیر ہوتی ہے. تو اگر ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کا پہلا بنیادی پتھر کون سا ہے تو پھر ہم بڑے خوبصورت اور با ایمان جملہ پورا کریا کرو ہے ہونا دیا شرموں دی با ایمان مسیحی ہے. تو آج ذہن میں رکھیں کہ یہ اور اس ایمان میں ہم 3 چیزوں کا اقرار کرتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر. پہلا حصہ اس پر میں سرمن دے چکا ہوں اس لیے اس پر میں اتنا ٹھہروں گا نہیں. اس میں جو لفظ ہے نا کہ ایمان رکھتا ہوں خدا جو اگے اجے قادر مطلق چھڑ دیو نہیں اجے چھڑ دیو. خدا لفظ خدا کیا ہے؟ خدا اصطلاح میں ہم ایسی ذات کو خدا مانتے ہیں, خدا کہتے ہیں جو آسمانوں کے اوپر اس کائنات کو, اس جہان کو, اس ساری آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس میں ہے ساری کی ساری چیزوں کا خالق بھی ہے اور اس کا انتظام چلانے
والا بھی ہے، اس کی بے شمار صفاتی ناموں کے ساتھ ہم آگے یاد کرتے ہیں۔ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ رحیم ہے، وہ شفقت کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، یہ اس قسم کے نام دیے جاتے ہیں۔ لیکن مسیحیوں، آپ دھیان رکھیں کہ میرا اور آپ کا بطور مسیحی اس خدا کے لیے کیا ایمان ہے۔ میرا اور آپ کا خدا، جب ہم لفظ خدا استعمال کرتے ہیں تو دیگر قوموں، دیگر امتوں، دیگر عقائد کے ماننے والوں کی طرح ایک سا خیال نہیں ہوتا۔ لیکن اسی کیا نے سارے اسے خدا نہیں ہے، حالانکہ سارے اسے خدا نو تے ایک خدا نو نہیں مانتے۔ آج دھیان کر لیں، میں تھوڑا سا ریپیٹ کیے دیتا ہوں اس کو، دھیان کر لیں آج کہ جب ہم کہتے ہیں خدا، تو ایک مسیحی خدا جب کہتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ جب ایک یہودی خدا کہتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ جب ایک اسلامی بھائی خدا کہتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ جب ایک ہندو خدا کہتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ سبھی ایک خیال اور ایک خدا کو قبول نہیں کرتے، ایک ہی خدا کو ماننے والے نہیں۔ نے سارے ایک کوئی خدا نو مان لے۔ آج فرق سمجھ لیں، جب ایک یہودی اور اسلامی بھائی خدا کا نام لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ توحید پرستی کا تصور ہوتا ہے کہ ایسا خدا جو وحدت محضہ پر میتھمیٹیکل حساب کے ایک کی طرح ایک ہے، واحد ہے۔ لیکن مسیحی جب خدا کہتے ہیں تو مسیحیوں کے خدا کہنے کا مطلب وحدت محضہ نہیں۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم بھی توحید پرست ہیں، ہم بھی توحید کو ماننے والے ہیں، ہم بھی واحد خدا کو ماننے والے ہیں۔ یہ غلطی نہ رہے ذہن میں کہ ہم توحید پرست نہیں، صرف یہودی اور اسلامی بھائی توحید پرست ہیں، ہم توحید پرست نہیں۔ نو نیور، مسیحی بھی توحید کو ماننے والے ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن ہماری توحید تثلیث فی التوحید ہے۔ ہماری توحید تثلیث فی التوحید ہے۔ جب ہم توحید کہتے ہیں، جب ہم خدا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارا تصور خدا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدائے روح القدس، یہ ٹرینٹی گاڈ کے بلیور لوگ ہیں ہم۔ چونکہ جب دنیا میں خدا کو ماننے والے، اچھا یہاں پر بھی دو گروپ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو خدا کی ذات کا اقرار ہی نہیں کرتا، جنہیں ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں یا دہریے کہتے ہیں، لا دین کہتے ہیں، کہ جن کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دہریے ہیں، وہ کسی خدا کے قائل نہیں ہیں، وہ خدا کی ذات کو نہیں مانتے۔ تو دوسری طرف ہم الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام، ہم تینوں الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، اور ہم الہام کے اوپر یقین رکھنے والے تینوں مذاہب ہیں، اور ہمارا ایمان خدا پر واسق ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے۔ ہم خدا کی ذات کو مانتے ہیں، تینوں واحد مانتے ہیں، لیکن یہ دو وحدت محضہ کے قائل ہیں، اور مسیحی ٹرینٹی وحدانیت کے، تثلیث فی التوحید کے
قائل ہیں. اور جب ایک یہودی واحد خدا کہتا ہے تو اس کا مفہوم اور ہے. جب ایک اسلامی بھائی خدا واحد کہتا ہے تو وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر اسی وحدت کا اقرار کرتا ہے. لیکن مسیحی جب واحد خدا کا اقرار کرتا ہے تو اس کے نزدیک اس وحدت میں کثرت پائی جاتی ہے. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. تو جب ایک ہندو یا بت پرست مذہب کا ماننے والا خدا کا تصور پیش کرتا ہے تو اس کے لیے تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. جیسا میں نے بیان کر دیا ہے، تثلیث کا خدا مسیحیوں کا تصور خدا ہے. یہودیت اور اسلام کا توحید یعنی خدائے واحد، اسے مونو تھیوس کا نظریہ کہتے ہیں. یہ اصطلاحات مشکل تھی، میں نے اس لیے بولی نہیں، لیکن بول اس لیے رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹرمیں، یہ اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں. مونو تھیزم، توحید پرست، ٹرینٹی، گاڈ کا تصور خدا مسیحیوں کا، اور پینتھیزم یہ اس تصور خدا کے ماننے والوں کا جب وہ کہتے ہیں میں خدا پر یقین رکھتا ہوں تو ان کا فیت یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے دیوی دیوتا جتنے بھی ہیں وہ معبود ہیں، وہ خدا ہے، اور میں ان سارے خداؤں کو قبول کرتا ہوں، میں ان سارے خداؤں کو مانتا ہوں. اور پھر ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے جس کے تحت ان کا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں بے شمار خدا ہے، لیکن ان میں سے میں ایک کو چن لیتا ہوں، ایک کہ یہ میرا دیوتا ہے، میں جس کا بھگت ہوں. تو آج کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ جب خدا کہا جاتا ہے تو سب کے ذہن میں خدا کا ایک سا تصور نہیں. مختلف قوموں، مختلف عقائد، مختلف فیت کے ماننے والے لوگ خدا کے لیے بھی تصور مختلف رکھتے ہیں. لیکن ہم مسیحی لوگ جب اس میں اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا پر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کیسے خدا کو مانتا ہوں جو کثرت پر مبنی ہے، ایسا خدا جو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس پر مبنی ہے. اور وہ آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، کہ وہ دنیا کی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا خدا ہے. قدرت رکھنے والا کہ میرا خدا جس پر میں مسیحی ہوتے ہوئے جس خدا پر میں ایمان رکھتا اور رکھتی ہوں، یہ میرا خدا تثلیث فی توحید کا خدا ہے، اور یہ اتنی قدرت کا، اتنے اختیار کا مالک ہے کہ کوئی چیز اس کی قدرت سے، اس کے اختیار سے خالی نہیں ہے. یہ ہر چیز پر اتھارٹی رکھنے والا خدا ہے. اس لیے مسیحی ہوتے ہوئے جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق، اجے میں باپ نہیں کیا، باپ، چونکہ میں چاہتا ہوں اس کو ہم اگلی بار سیکھیں. 25 منٹ ہو گئے ہیں، آج ہم نے اشارے بانی کی میز پر بھی آنا ہے. ابھی قادر مطلق بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قدرت کے لیے، چونکہ اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے. بہت سے مذاہب کے ماننے والے خدا کی اختیار کو، قدرت کو مختلف حصوں میں بانٹتے ہیں. کیوں؟ مسیحیوں نے اپنے ایمان کے اقرار میں اس قادر مطلق کے لفظ کو استعمال کیا. اس لیے کیا کہ ہمارے
پڑوس میں ہندوازم کے ماننے والے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سورج کی قدرت اور قوت پر، حدت اور حرارت پر، اس کی روشنی پر اختیار رکھنے والا سوریہ دیو ہے۔ وہ جب چاہے سورج کو بند کر دے، وہ اپنی روشنی زمین پر دے یا نہ دے، دوسرے دیوتا کا اس پر اثر نہیں ہے، وہ پابند نہیں، وہ اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ وایو دیوتا ہنومان جی وایو دیوتا ہے، کوئی پانیوں پر اختیار رکھتا ہے، کوئی ہواؤں پر اختیار رکھتا ہے، کوئی بارش برسانے والا دیوتا ہے، کوئی روشنی دینے والا دیوتا ہے، کوئی زمین کو کنٹرول کرنے والی دیوی ہے۔ ان کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے، آگ کی ضرورت ہے، آگ کے دیوتا کے پاس جائیں گے، پانی کی ضرورت ہے، پانی کے دیوتا کے پاس جائیں گے، بارش کی ضرورت ہے، بارش کے دیوتا کے پاس جائیں گے۔ ان کے دیوتا، ان کے خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اتنا تین بار سانو سارے ایسے دیوتا جو ساری چیزوں پر اختیار رکھنے والے نہیں۔ اس لیے مسیحیوں نے کہا ہم ایسے خدا پر، آج سمجھ آ رہی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا، اسی بس رٹیا ہو گیا، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق بات پر دڑال کر کے آگا، پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر اس کے معنی کیا ہے، میں کیا اقرار کر رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو ٹرینٹی گاڈ، ثالوث خدا، تثلیث کا خدا، جو تین اقانیم پر مبنی واحد خدا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس پر مبنی خدا، میں ایسے خدا کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ کسی ایک قوت کا مالک نہیں، کہ جے اگ والی حیثیت دے کول ہے تے بارش والی قوت دے کول نہیں۔ اگر وہ روشنی لاتا ہے تو یسوع کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں، اور روشنی دا منبع ہے، وہی جو آسمان سے پانی برساتا ہے، وہی جو آسمان سے روشنی دیتا ہے، وہی جو زندگی بخشتا ہے، وہی جو کریٹ کرتا ہے، وہی جو رزق دیتا ہے۔ تو میں ایسے خدا کا قائل ہوں، میں ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو قادر یسوع نے کہا نا صلیب پر فتح پانے کے بعد کہ زمین اور آسمان کا بولو کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میرے پاس ہے، میں زمین اور آسمان کا سارا اختیار رکھتا ہوں۔ تو میں جب یہ کہتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں خدا پر، اور ایسا خدا جو کسی ایک صفت کا حامل نہیں بلکہ وہ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا خدا ہے۔ اور ہم باپ پر اگلے سرمن میں سیکھیں گے کہ میرا خدا تثلیث کا خدا ہے، واحد خدا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور باپ پر کہ دوجے لوگ خدا کی کہہ کے پکار دینے موضوع انٹرسٹڈ ہے، کوشش کیجئے گا کہ جب تک یہ سیریز چلے اپنا کوئی سرمن آپ کا مس نہ ہو، تاکہ آپ اپنے ایمان کے بنیادی اقرار کو جان سکیں۔ لوگ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ بڑا قہار ہے، وہ بڑا جبار ہے، وہ بڑا دہشت ناک ہے، وہ النذیر ہے، وہ ڈرانے والا ہے۔ لیکن مسیحی ایمان کیا رکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کے جا رہا ہوں جس کو ہم اگلے سرمن میں سیکھیں گے۔ خدا باپ،
کہ ایسا خدا، میرا خدا ایسا خدا ہے جو باپ کی طرح شفیق، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، جو مجھے اور آپ کو بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرا کر برکت دیتا ہے۔ ہمیں اس کے پاس آنے کے لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم نے اس ٹکڑے کو مکمل کیا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق۔ ابھی باپ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن ہم اگلے سرمن میں اس بات کو سیکھیں گے۔ آج ہم یہ صرف ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں خدا، تو پھر خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں پینتھیزم، مونوتھیزم اور ٹرینٹی گاڈ، تین نظریات جو خدا کی ذات پر پائے جاتے ہیں، تو ہر بندہ جب خدا کہتا ہے تو اس کا مطلب ایک ہی طرح کا خدا نہیں، مختلف نظریات کے ساتھ، مختلف تصورات کے ساتھ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس لفظ کو یاد رکھیں۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے مسیحیوں کا خدا کتنا شفیق باپ کی طرح باپ ہے۔ ہم اس پر سیکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے شکر کریں اس بات کا کہ میں کیسے خدا کو ماننے والی ہوں۔ شکر کریں کہ میرا خدا مجبور خدا نہیں، میرا خدا محدود خدا نہیں ہے جس کی قدرت اور قوت چند چیزوں پر محدود ہے، بلکہ میرا خدا حی القدیر خدا ہے جو زندگی اور موت، جو برکت، فتح، روشنی، زمین، آسمان، رزق، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اپنے ذہن میں اپنے خدا کی اس قدرت کو، اس قوت کو جانے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں سمجھ آئی